سورۃ الشمس کی آخری 5 آیات میں اللہ رب العزت نے قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد سے حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ قوم سمود کے اکثر افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے سچے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ تو ان کو یہ وارننگ بھی دی گئی کہ اگر فلاں فلاں کام کرو گے تو تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر عذاب کو طلب کیا، مانگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب بھی نازل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر تبوک پر تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کا گزر ہوا مدائن صالح سے، وہ مقامات جہاں پر قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا، ایک چادر ڈال لی، سر کو جھکا کر اپنی سواری کو تیز فرما کر جلدی سے وہاں سے گزر گئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب تم اس مقام سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یا رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کر گزرو، اور یہاں پر زیادہ دیر نہ ٹھہرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا کہیں اس مقام پر تم پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو۔ یعنی وہ مقام جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، جہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہو، تو وہاں پر سیر کرنا اور وہاں پر جا کر چیزوں کو دیکھنا، زیادہ وقت گزارنا، اس سے میرے آقا نے منع فرمایا اور صحابہ کو فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ اور میرے آقا نے خود بھی اپنی سواری مبارک کو تیز فرمایا، یہاں تک کہ وہاں کچھ کنویں تھے، وہاں سے چند صحابہ نے اپنی ضرورت کے لیے پانی بھر لیا، اور اسی پانی سے بعض صحابہ نے روٹیاں بنانے کے لیے آٹا بھی گوندھ لیا۔ تو جب میرے آقا کو خبر ہوئی، حضور کو پتہ چلا، تو میرے آقا نے حکم دیا کہ وہ پانی ضائع کر دیا جائے، اس پانی کو بہا دیا جائے، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ آٹا بھی ضائع کر دیا جائے یا جانوروں کو کھلا دیا جائے۔ صحابہ کو اس آٹے کی روٹی کھانے کے بھی حضور نے اجازت عطا نہیں فرمائی۔ یعنی وہ ایسی قوم تھی، اللہ کی ایسی لعنت اور اللہ کا ایسا عذاب اس پر نازل ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام سے پانی بھرنے تک کی بھی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو پانی کی سخت حاجت بھی ہے تو وہ اس کنویں سے بھرے جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے کنویں سے پانی بھرنے کی بھی حضور علیہ السلام نے اجازت عطا نہیں فرمائی۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کذبت ثمود بتقواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص کھڑا ہوا، وہ قدار بن صالف، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، ٹانگیں کاٹی تھی، اللہ نے اس کو سب سے بڑا بدبخت قرار دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ایک مرتبہ فرمایا تھا، فرمایا اے علی کیا میں تجھے سب سے بڑے 2 بدبخت لوگوں کا نام نہ بتاؤں؟ تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑے 2 بدبخت کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سرخ رنگت والا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی اور اس کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ سرخ داڑھی والا جو تجھے شہید کر کے، تجھے قتل کر کے تیرے خون سے اپنی داڑھی کو سرخ کرے گا۔ فرمایا وہ دنیا کے 2 سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی اس شخص کو سب سے بڑا بدبخت اللہ نے فرمایا اذ انبعث اشقاہا۔ آگے فرمایا فقال لهم رسول اللہ، تو ان کو کہا اللہ کے رسول نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کے پانی پینے کی باری سے اور اس اونٹنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اس کے ساتھ کسی غلط ارادے سے اور اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے کوئی بھی قریب نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا فکذبوہ، تو اس قوم نے جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو، فعقروہا، اور اونٹنی کی جو ٹانگیں تھی اس کو کاٹ دیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر ہلاکت کو نازل فرمایا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، ایسی ہلاکت نازل ہوئی کہ وہ زمین کے برابر ہو گئے، یعنی نام و نشان بھی اللہ نے مٹا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اگلی آیت میں ہمارے رب کی بے نیازی ہے، فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ نے اس قوم کے انجام کی کوئی پرواہ نہ کی، یعنی اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔
تو اس قوم پر اللہ کے انعامات بہت ہوئے، ان کے قد بہت بڑے بڑے تھے، طاقت بہت تھی ان کے پاس، ان کی زندگیاں سینکڑوں سال تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی زمین کو ہموار کر دیا، زمین سے بڑے خزانے نکلے، زمین ان کی بہت زیادہ سبزہ اگاتی تھی، آسمان ان پر مہربان تھا، ہر موسم ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی نازل ہوتی۔ یعنی اللہ کے اتنے انعامات کے باوجود جب حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت دی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو اس قوم نے عجیب مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے واقعتاً سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں اپنا معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ بھی ہمارے مطالبے کے مطابق ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کون سی نشانی چاہتے ہو، تمہارے سامنے ظاہر ہو تو تم پھر کلمہ پڑھ کر اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے عجیب مطالبہ یہ رکھا، انہوں نے کہا کہ ایک پہاڑ سے اونٹنی باہر نکلے۔ ویسے تو اونٹ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کہا نر مادہ سے نہیں، ایک پہاڑ خود بخود چر جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، اس سے ایک نوجوان خوبصورت صحت مند اور حاملہ اونٹنی باہر نکلے اور باہر آ کر ہمارے سامنے وہ بچے کو بھی جنم دے۔ اب اس ایک معجزے کے اندر کئی نشانیاں ہیں، اور وہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ نشانی اگر ہمارے سامنے ظاہر ہوگی تو ہم مانیں گے کہ حضرت صالح اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جب اس قوم نے یہ مطالبہ رکھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، کیا آپ پھر مان جاؤ گے، کیا پھر مانو گے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ ان سب نے وعدہ کیا کہ اگر یہ بات ظاہر ہو جائے، اور ان کے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ پہاڑ سے بھی اونٹنی نکل سکتی ہے، کیا پتھر سے بھی اونٹنی باہر آ سکتی ہے، اور وہ ہمارے مطالبے کے مطابق حاملہ بھی ہو، پیٹ میں بچہ بھی ہو، آ کر بچہ بھی جنے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنے نبیوں کو طاقتیں عطا فرماتا ہے اور ان کے ہاتھ سے معجزات کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر تشریف لے کر گئے، اللہ سے دعا مانگی اور قوم کو حکم دیا کہ فلاں چٹان کی طرف، فلاں پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب ساری قوم متوجہ ہوئی تو پہاڑ خود بخود چرا، پہاڑ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹ گیا، اور وہاں سے خوبصورت نوجوان صحت مند لمبے قد والی ایک اونٹنی باہر نکلی، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد بچے کو بھی جنم دیا۔ جب یہ اللہ کی نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ معجزہ آپ دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے، تو اسلام لاؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو۔ تو سوائے چند لوگوں کے سب نے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے باوجود سب نے انکار کر دیا اور اپنے سرداروں کی طرف چلے گئے، اور سرداروں نے منع کر دیا کہ اگر حضرت صالح کو ساری قوم مان بیٹھی تو ہماری سرداری جاتی ہے، تو منع کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو بتا دو، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ تمہارے پاس اللہ کی اونٹنی ایک نشانی ہے، تو فذروھا، اس کو چھوڑ دو، اب تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے جہاں سے چاہے چرے، جہاں سے چاہے کھائے، ولا تمسوھا بسوء، غلط ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، اگر ایسا کرو گے تو فیأخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک پھر عذاب بھی آئے گا۔ نہیں ماننا تو نہ مانو، لیکن اس اونٹنی کو باندھنے کی اجازت نہیں۔ یہ بھی اس قوم کا ایک امتحان تھا کہ جس کی مرضی چراگاہ میں، جس کی مرضی کھیتوں میں چلی جائے، اپنی مرضی سے اپنے بچے کے ساتھ جا کر چرے، کسی کو برے طریقے سے، برے ارادے سے، تکلیف دینے والے ارادے سے اونٹنی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو دردناک عذاب بھی آئے گا۔ اچھا، ایک اور شرط بھی رکھ دی گئی، اللہ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس قوم کے پاس ایک کنواں تھا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے، ایک دن اکیلی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیے گی، اور دوسرے دن پوری قوم، سارے علاقے والے لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ جس دن اونٹنی کے پینے کی باری ہوگی، کسی شخص کو کنویں سے پانی بھرنے کی، پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الگ امتحان۔ اور یہ اونٹنی اس دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اور جتنا پانی پیتی تھی اسی دن اتنی کثرت سے دودھ بھی دیتی تھی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس قوم پر انعام تھا، اگرچہ نہیں مان رہے اللہ کو، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن ساری قوم دودھ پیتی تھی، اور اتنا دودھ ہوتا تھا کہ سب کو کافی ہو جاتا۔
لیکن یہ کیسے بدبخت تھے کہ اتنی زیادہ نشانیاں دیکھ لیں کہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ظاہر ہوئی ہے، پہاڑ سے نکلی ہے، حاملہ بھی ہے، بچے کو بھی جنم دیا ہے، اور اتنا زیادہ پانی پیتی ہے اور اسی کثرت کے ساتھ دودھ بھی دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اس کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی پر حملہ کر کے اس کی کونچیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہی بدبخت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا، سب سے بڑا بدبخت قدار بن سالف جو تھا، اس نے قوم کے ساتھ مشورہ کیا کہ سارا دن، پورا دن ہی اونٹنی پانی پیتی ہے، حالانکہ اس کے بدلے میں دودھ مل رہا ہے ان کو، لیکن نعمت کی قدر نہیں، کثرت سے جو مل رہا ہے۔ تو قدار بن سالف کو منتخب کیا گیا اور یہ بیٹھ گیا اونٹنی کے آنے کے انتظار پر، جہاں سے اونٹنی گزرتی تھی پانی پی کر آ رہی تھی، اس نے حملہ کیا، اونٹنی کی پہنے ٹانگیں کاٹ دی، پھر اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ساری قوم تلواریں لے کر آ گئی اور اونٹنی کو مار دیا، شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، جرأت دیکھو، اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو نا، لے آؤ، ہے کہاں عذاب؟ ایک نافرمانی یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ دوسری جرأت یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کر پھر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تو لے آؤ، کہاں ہے عذاب، دکھاؤ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ جرأت کی، اور ایک اور جرأت بھی کی انہوں نے کہ پھر قوم نے ارادہ کر لیا حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قالوا تقاسموا باللہ، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی قسمیں کھا رہے تھے، کس بات پر؟ لنبیتنہ واہلہ، کہ ضرور ہم حملہ کریں گے حضرت صالح پر اور ان کے گھر والوں پر، کہ ان کو بھی شہید کر دیں گے۔ تو جب یہ سارا معاملہ قوم اس حد تک چلی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم کو کہا تھا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، فرمایا 3 دن تمہارے پاس مہلت ہے، دنیا سے اپنے گھر میں رہ کر جتنا نفع اٹھانا ہے، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا لو، اللہ کا عذاب تیار ہے، 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی بھی بتا دی تھی، فرمایا 1 دن کے بعد تم سب کے، ساری قوم کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن تمہاری قوم کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے ساری قوم کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ بھی نشانی ہوگی کہ دن گزر گیا، ایک گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، پہلے دن جب گزرا تو ساری قوم کے چہرے زرد ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا سیاہ ہو گئے۔ اب دیکھو جرأت کیسی، اور کس طرح گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہ یہ نشانی بھی دیکھ چکے ہیں کہ ساری قوموں کے چہرے، سب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی عادت تھی، ان کا ایک رواج تھا، کسی کو چڑھانے کے لیے نا یہ خوشبو لگا کر باہر آتے تھے۔ تیسرے دن چہرے ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، ساری قوم خوشبو لگا کر باہر میدان میں آ کر بیٹھ گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگی کہاں سے آ رہا ہے تیرا عذاب جس سے تو ڈراتا ہے؟ جب اس قوم نے اس حد تک بدبختی کو ظاہر کیا اور اس حد تک جرأت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب کو نازل فرمایا۔ 3 قسم کے عذابوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان ظالموں کو، ظالم قوم کو چیخ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے چیخ کا عذاب نازل کیا، آواز کا عذاب۔ انسان ایک حد تک آواز کو سن سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے، اور دنیا کی جتنی اشیاء ہیں یہ بھی ایک حد تک آواز کو سن اور برداشت کر سکتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں دھماکہ ہو تو سینکڑوں میٹر دور بھی کھڑے ہوئے محلات اور کھڑی ہوئے دیواریں اور عمارتیں، وہاں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، آواز اور دباؤ کی وجہ سے دیواریں گر جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سخت اور زبردست اس قوم پر چیخ کو نازل کیا، اور اس قوم پر وہ جو اللہ کی طرف سے زلزلہ اور چیخ آئی، اور تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ان پر اللہ کی طرف سے کڑک اور بجلی نازل ہوئی۔ یہ 3 عذاب اللہ نے بیک وقت اس قوم پر نازل کیے،
اور اس قوم کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَسَوَّاهَا، زمین کے برابر کر دیا، پتہ یوں چلتا تھا یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسا مارا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم سمود کا ایک شخص بچ گیا تھا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ سنن نبی داؤد کے اندر نبی پاک نے اس بندے کا نام بھی بتایا۔ دیکھو حضور سے تقریباً 4 یا 5 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی اس بندے کا نام بھی بتا رہے ہیں جو اس عذاب سے بچا، پہلے بچا پھر دوبارہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوا اور پھر غرق ہوا اور پھر مر گیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص جو اس وقت جب اللہ کا عذاب آیا وہ مکہ شریف میں حرم کا طواف کر رہا تھا، اور حرم امن کی جگہ ہے، یہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، تو اللہ نے اس بندے کو بچا لیا۔ وہ جب تک یہاں رہا ٹھیک رہا۔ میرے آقا طائف کے بازار سے باہر نکل کر اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا جب ابو رغال یہاں سے باہر نکلا حرم سے تو اس مقام پر اللہ نے اس ایک بندے پر وہی عذاب دوبارہ بھیجا جو اللہ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا تھا۔ اللہ نے اس کو بچنے نہیں دیا۔ جب اس قوم نے اس قدر جرأت کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ قبر ہے ابو رغال کی، جب اس پر عذاب آیا اور وہ مر گیا، لوگوں نے یہاں اس کو دفن کیا تھا، حضور نے فرمایا اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، ایک سلاخ تھی، لوگوں نے وہ سونے کی چھڑی بھی اسی کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دی تھی۔ اے صحابہ اگر دیکھنا چاہو تو نکال کر دیکھ لو۔ تو صحابہ کرام نے اس کی قبر کیا، وہ تو گڑھا، کافر کی قبر نہیں ہوتی، گڑھا ہوتا ہے، تو گڑھے کو کھودا تو وہاں سے وہ سونے کی سلاخ بھی نکلی جو نشانی ہمارے آقا نے بتائی تھی۔ تو یہ نبی پاک کا معجزہ جو اللہ عطا اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خلاصہ جو میں نے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے مقصد اور اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے انعامات ہوں، اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں، تو ان انعامات اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی طرف سے دی گئی انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر تکبر کرتا ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ تو اس قوم پر اللہ نے کتنا احسان فرمایا، کتنے انعامات نازل فرمائے، آسمان سے بارشیں بھی ہیں، زمین سے سبزہ بھی ہے، پورا دن اونٹنی دودھ دے رہی ہے اور ساری قوم سارا دن دودھ بھی پی رہی ہے، اللہ کی طرف سے کتنے انعامات، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو ناشکری کی وجہ سے پھر ساری قوم عذاب کے اندر بھی مبتلا ہوئی۔ تو اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوں بندے کے اوپر، جو اللہ کی نوازشات ہوں، اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرما دوں گا۔